بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. اس وقت دی عالمی سیاست جو ہو رہی ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے اور پاکستان کے ارد گرد ہو رہی ہے. عالمی سیاست، عالمی مہرے، عالمی طاقت، یہ سب کے سب کھیل جو ہے وہ یہاں پہ ہو رہا ہے. پاور پولیٹکس جسے کہتے ہیں، انٹرنیشنل پاور پولیٹکس، وہ یہاں پہ ہو رہی ہے. اور پاکستان اس وقت انتہائی اہمیت کا حامل ملک ہے ہر اعتبار سے، اور سب کی نظریں پاکستان پہ نظر لگی ہوئی ہیں اور پاکستان کو رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کا تعاون مانگا جا رہا ہے. پاکستان سے کبھی ریکویسٹ کی جاتی ہے، کبھی آنکھیں دکھائی جاتی ہیں، کبھی ٹرینڈ چلایا جاتا ہے کہ پاکستان پہ پابندیاں عائد کی جائیں. یہ ٹرینڈ چلا کل سوشل میڈیا پہ. چلانے والے کون تھے؟ انڈین. اور دوسری پارٹی کون تھی؟ غنی اینڈ کمپنی، اشرف غنی اینڈ کمپنی. یہ دو پارٹیاں چلا رہی تھیں ٹرینڈ مل کے ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان سینکشنز پاکستان، یہ ان کا ہیش ٹیگ تھا جی. تو یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب ایک طرف یہ ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں تو پاکستان اس وقت بہت اچھا کھیل رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ بہت اچھا کھیل رہی ہے، بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے ہمبل وے میں آہستہ آہستہ ٹیکل کر رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پورے کانفیڈنٹ کے ساتھ پاکستان کی طرف سے پیغام جا رہا ہے کہ ہمیں آنکھیں دکھانا بند کریں اور اپنی ناکامیوں کا، اپنی فوجی شکست کا ملبہ اگر آپ چاہتے ہیں ہم پہ ڈالیں تو یہ ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں. ہم یہ ریجیکٹ کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ذرائع ابلاغ کے سارے جو ہیں، عالمی ذرائع ابلاغ کے سارے کا سارا کنٹرول ان طاقتوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی، ان طاقتوں کے پاس ہے. اور ان طاقتوں کے پھر آگے چھوٹے چھوٹے مہرے ہیں، جیسے انڈیا ہے، جیسے غنی اینڈ کمپنی ہے، مودی سرکار ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مہرے ہیں اور یہ ان کے فرنٹ مین ہیں، یوں سمجھ لیں آپ. پیچھے بڑی سرکار بیٹھی ہے، بڑی طاقت بیٹھی ہے، وہ کرتی ہے. تو جتنا تجربہ پاکستان کا ہے نا جی بڑی طاقت کو ڈیل کرنے کا، کہ ہم تو 47 سے یہ مغرب کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اگر ہم 47 سے لے کے آج تک ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا اور الٹا ہمیں کہہ رہے ہیں، دوگلا پن کا شکار ہمیں کہہ رہے ہیں، یہ کچھ کبھی کچھ. لیکن صورتحال کیا بنتی جا رہی ہے؟ صورتحال یہ بنتی جا رہی ہے کہ نمبر 1 ایک ٹیلی فون کال آئی، اور وہ فون کال آئی جی امریکی وزیر دفاع کی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو. کل آئی، ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور مزے کی بات ہے کہ اب ہمیں ان کی کال آنے سے پہلے کانٹینٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کال جو آ رہی ہے فلاں سیکٹری کی، فلاں منسٹر کی، تو وہ ان کی ٹون کیا ہوگی، ان کی وش لسٹ میں کیا کیا ہوگا. یہ ہے ان کی کال آئی ہے جی. اور معاملہ وہی ہے، غنی اینڈ کمپنی، غنی اینڈ غنی، بلکہ یوں کہہ لیں ایک طرف بھی غنی ہے اور دوسری طرف بھی غنی ہے. ایک طرف اشرف غنی ہے، دوسری طرف غنی برادر ہے. یعنی کہ ایک طرف غنی حکومت، غنی کی فوج، دوسری جانب غنی برادر کی فوج. تو یہ ہو رہا ہے اور مسلسل وہاں پہ پیش قدمی ہو رہی ہے. 7 بڑے صوبے ان کے دارالحکومت جا چکے ہیں غنی اینڈ کمپنی سے، ہاتھ سے نکل چکے. اور اگلی بات، پختون اور نان پختون کا وہاں پہ بڑا معاملہ ہے، جس کو ہم شمالی اتحاد کہتے ہیں. شمالی اتحاد کا بھی اہم ترین صوبہ جو ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اور
اس میں ازبک، تاجک سب کے سب مل گئے ان کے ساتھ، جن کے ساتھ دوحہ میں یہ مذاکرات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور ایک طرف یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف تو یہ ہوا ہے اہم ترین 7 صوبائی دارالحکومت ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. اس کے بعد مزار شریف وہ بھی وہاں پہ وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور بلکہ نکل چکا ہے. وہاں پہ بھارتی قونصلیٹ خانہ تھا، وہ بھی بھارتی قونصلیٹ خانہ چھوڑ کے فرار ہو گئے. انڈین جہاز منگوایا، راتوں رات فرار، جیسے وہ ایئر بیس سے فرار ہوئے تھے خصوصی پرواز. تو بھارتی قونصلیٹ خانے بھی تالے لگنا شروع ہو گئے ہیں. جو کہ فرنٹ مین ہے اور بڑی طاقت کا، وہ لڑنا چاہتا ہے، لڑنا نہیں چاہتا، بیوقوف بنا رہا ہے. اس کا اندازہ ہو جائے گا ان کو. نمبر 1 جی، امریکی وزیر دفاع کا فون آیا اور انہوں نے اس کے بعد ٹویٹ بھی کیا، اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات بہت زیادہ اہم ہیں اور یہ مضبوط ہونے چاہیے. اچھی گفتگو، یعنی کہ الفاظوں کا چناؤ اچھا تھا، لیکن پاکستان کی طرف سے جو ہمارے پاس ہیں، پاکستان نے ان کو بتا دیا کہ یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں، یہ سرخ لائن ہے، یہ ہم عبور نہیں کریں گے. اور اس کا اوپنلی، کیونکہ اس کے بعد اس کال کے بعد اہم ترین اجلاس ہوا. چین کے سفیر کی ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، اور اس میں ڈی جی ISI جنرل فیض حمید بھی موجود تھے. اس میں چائنا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور پاکستان اور چین اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہ ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے. امریکی وزیر دفاع کی ٹیلی فون کال آرمی چیف، اور اس کے بعد پھر یہ ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد دوسری ملاقات ہوتی ہے، ترکی کے وزیر دفاع پاکستان آتے ہیں، اور وہ بھی ریٹائرڈ جنرل ہیں. وہ آتے ہیں، وہ بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملتے ہیں. وہ بھی پاکستان کے سٹانس کو ریجنل سٹیبلٹی کے لیے، اور خاص طور پہ غنی اینڈ غنی کے لیے جو پاکستان کی پالیسی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں کھل کے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پالیسی، پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے، اور وہ آپ سب کو معلوم ہے. اس کے بعد یہ ترکی کے وزیر دفاع بھی ہو گئے، چین کے سفیر. پھر ایک اور بات کہ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک طرف تو یہ سینیریو ہے، پاکستان کو کالز کر کے دھمکیاں بھی، دھمکیاں کون دے رہا ہے؟ اب ادھر ٹیلی فون کال ہو رہی ہے، امریکی وزیر دفاع ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں. دوسری جانب اب پینٹاگون کے جو ہیں ترجمان، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ الزام تراشی پہ آئے ہیں. اب ان کے یہ جملے ذرا سنیے گا، پھر آپ ان میں مماثلت دیکھیں کہ ایک ہی اسکرپٹ ہے، اس میں لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کرتے، لائنیں بھی اوپر نیچے نہیں کرتے. ایک اسکرپٹ ہے، دلی سے بھی وہی آتا ہے، غنی اینڈ کمپنی کی طرف سے بھی وہی آتا ہے، اور ادھر تاشکند چلے جائیں تو وہاں سے بھی وہی تقریر ہے. وہ صالح ہیں جو ان کی بھی وہی تقریر ہے، وہی زبان، وہی گفتگو، یہی الفاظ، اور حمداللہ محب ان کی بھی. کیا ہے؟ ہم پاکستانی قیادت کے ساتھ محفوظ پناہ گاہوں پر بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کے ساتھ موجود ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ محفوظ پناہ گاہیں افغانستان کے اندر صرف مزید عدم تحفظ اور مزید عدم استحکام کا ذریعہ فراہم کر رہی ہیں، اور ہم پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ اس بات چیت پر ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہیں. یہ ہو گیا. اچھا، اس کا جواب جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بہت، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹھوک وجا کے دے دیا ہے، اور ان کے اس الزام کو، اس طرح کی گیدڑ بھبکیوں کو لپیٹ کے واپس کر دیا ہے. اور اگلی بات جو میں کہہ رہا تھا، یہ جو
سینکشنز پاکستان پر پابندیاں، اس کے لیے پاکستان کو اندازہ ہے، پاکستان کی لیڈرشپ کو اندازہ ہے کہ یہ کس حد تک ہمارے ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ ماضی میں بھی انہوں نے جب ان کا کام نکل گیا تھا رشیا والا افغانستان سے، تو اس کے بعد یہی کیا تھا، 3-4 ترامیم لے کے آ گئے تھے اور پابندیاں ہم پہ لگا دی تھیں، اور بجائے اس کے کہ تو یہ تجربہ موجود ہے. ایک طرف یہ کہہ رہا ہے جی فوجی قیادت یہ کہہ رہی ہے اور بڑی طاقت کی، دوسری جانب امریکی صدر کیا کہہ رہے ہیں؟ امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ یہ کام افغانستان کا ہے، غنی اینڈ کمپنی کا ہے اور اس کی فوج کا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. 31 اگست کو مکمل انخلا ہو جائے گا، اس وقت تک یہ فضائی حملے بھی جاری رہیں گے کیونکہ ابھی کچھ غیر ملکی فوجی وہاں پہ موجود ہیں. اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک اور نسل کو اس طرح کی بھیانک اور لا حاصل جنگ میں نہیں جھونک سکتا، لہٰذا غنی اینڈ کمپنی جانے، اس کا ملک جانے، اس کی فوج جانے اور اس کے مخالفین جانے وہ آپس میں کیا کرتے ہیں. ہمارا مشن 31 اگست کو فوجی مشن کمپلیٹ ہو جائے گا اور اختتام کو پہنچ جائے گا، ہم چلے جائیں گے اور ہم ایک اور نسل کو اس جنگ میں نہیں دھکیل سکتے، یہ امریکی صدر کہہ رہے ہیں. تو پاکستان کی طرف سے واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے، ہر فورم پہ کہہ دیا گیا، اور پاکستان تیار ہے کہ ہم آپ کی شکست، آپ کا ملبہ 40-45 ملکوں کا یہ آپ ہم پہ تھوپنا چاہتے ہیں، پارٹنر آپ ہیں مودی کے، الزام تراشی ہم پہ، ادھر غنی اینڈ کمپنی کو کہہ رہے ہیں نو مور، ہمیں کہتے ہیں ڈو مور، سارا انویسٹ آپ ادھر کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ کھیل اب نہیں چلے گا. یہ بڑا ہی کھل کے کہہ دیا ہے. پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ اندر خانے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ادھر اب پہلے پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ آپ جناب ان پہ چڑھ دوڑیں، فوج کشی کریں، پاکستان کیوں کرے. دوسری جانب جن کے خلاف ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان پہ آپ چڑھ دوڑیں، ان کے ساتھ دوحہ میں بیٹھے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں. ادھر سے عبداللہ کو بلایا ہے جو کہ چیف مصالحتی کمیشن کے سربراہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی صحیح راستہ ہے. پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے کہ آپ نے ایک پیس ایگریمنٹ کیا ہے ان کے ساتھ، آپ نے ان کی پولیٹیکل انٹیٹی تسلیم کیا، اس کا وجود تسلیم کر لیا ہے، اس کو لیجیٹیمیٹ کر دیا ہے، آپ نے ان کی فوجی طاقت کو اور فوجی رول کو آپ نے لیجیٹیمیٹ کر دیا ہے. جب آپ لیجیٹیمائز کر چکے ہیں تو اب اس کا اگلا پورشن ہے اس پہ عمل کریں. اور پھر ایک اور بات بھی بتا دوں کہ غنی حکومت نے غنی برادر کو ایک آفر کی، پیشکش کی، اور پیشکش کی کہ آئیں ہمارے ساتھ پاور شیئرنگ کر لیں، یعنی مجھے آپ صدر تسلیم کریں، اس حکومت کو حکومت مانیں اور آئیں 2-4 وزارتیں لے لیں، پاور شیئرنگ. انہوں نے یہ بالکل یکسر ریجیکٹ کر دیا پہلے ہی لمحے میں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ سے پاور شیئرنگ کریں، پاور ہم ہیں اور ہم کامیاب ہو رہے ہیں. پھر اگلی بات ایک اور بھی بتا دوں کہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا گفتگو، لیکن ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ دوحہ میں اب ٹرائیکا پلس بھی شروع ہونے والی ہے جی میٹنگ. وہاں سے پاکستان کے خاص طور پہ صادق خان جو ہیں ہمارے اسپیشل جو ہیں ایلچی، وہ جائیں گے، اسپیشل سفیر افغانستان کے، وہ ادھر جائیں گے، نمائندگی کریں گے. پھر ادھر ہمارے جو ایمبیسیڈر ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے. یہ ٹرائیکا پلس، اس میں برطانیہ بھی ہے، یورپی یونین بھی ہے، دیگر بھی ہیں، تو وہاں اس مسئلے کا حل نکال لیں گے. جرمن میں ایک آواز اٹھی کہ جی فوج کو دوبارہ بھیج دیا جائے، تو جرمن وزیر دفاع نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ آپشن اب ہے ہی نہیں.
دوسری جانب غنی برادر نے کہا ہے بڑی طاقت سے جناب آپ فضائی حملے بند کر دیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہماری کوئی جنگ بندی نہیں ہے، ہمارا معاہدہ آپ سے ہے، آپ کے انخلا سے ہے، ہم اس کو کر رہے ہیں، آپ اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو غنی حکومت کے ساتھ ہمارا نہ کوئی معاہدہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، یہ چیز چل رہی ہے جی۔ تو پاکستان اچھا کھیل رہا ہے اور کھیلے گا، میں یہ بتا دوں پاکستان اچھا کھیل رہا ہے اور اچھا کھیلے گا۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ آپ اپنا لب و لہجہ تبدیل کریں۔ بڑی طاقت آپ ہیں، بڑی طاقت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اور بھی ہیں کچھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔